دھرنے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، کیسز ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہانی جا کس طرف رہی ہے؟ ووٹ کو نہ صحیح خود کو ہی عزت دو، امیدواروں کی کامیابی کے حتمی نوٹیفکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ اب مجھے زبردستی جتوایا گیا ہے، جیتے ہوئے کو ہرانا عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ لونڈے لپاڑے نون لیگ کے پاس بھی ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ ایکچولی میاں صاحب کے ساتھ لندن سے یہاں تشریف بھی لے کر آئے ہیں۔ تو جی آپ صحافیوں کے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ معذرت، کل ایک چھٹی ہو گئی، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی پچھلے چند دنوں سے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے کل کا دن ذرا چھٹی کرنی پڑ گئی۔ میرے خیال میں بہت دیر کے بعد ایسا کوئی دن آیا ہے جس دن میں نے ویلاگ نہیں کیا، تو اس کے لیے معذرت، لیکن اب انشاءاللہ تازہ دم ہو گئے ہیں، تازہ دم دستے جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے ہیں، تو انشاءاللہ اب آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹڈ ضرور رکھیں گے۔ بہت کچھ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دھرنے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، کیسز ہو رہے ہیں، ان تمام تفصیلات سے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور کہانی جا کس طرف رہی ہے یہ ساری اپڈیٹس جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو جناب جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ الیکشنز کے رزلٹس جس طرح کے آئے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ضرور ہوگا، اور جیسے ہی الیکشنز ہو گئے اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے، میں صرف تھوڑا سا اگر آپ کو ایک جائزہ صرف آپ کو دے دوں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے تک اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 64,143 پوائنٹس کے اوپر کھڑی تھی جس دن الیکشن سے اس سے ایک دن پہلے، لیکن اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 2,500 پوائنٹس مارکیٹ آلریڈی گر چکی ہے، اور اس وقت آج بھی جو ہے وہ 61,500 کے آس پاس جو ہے وہ اس وقت دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ میں اس وقت جب دیکھ رہا ہوں تو 61,489 پوائنٹس کے اوپر مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے، آج کے لو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو ایک کنٹینیوسلی سلائڈ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشنز جتنے کنٹروورشل ہوئے اور اس کے بعد کی صورتحال، اور جس طرح کی ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت جو ہے واضح پوزیشن نہیں لے سکی ہے، اور دو سیاسی جماعتوں کو آپس میں اشتراک ہی کرنا پڑے گا، اتحاد کرنا پڑے گا اگلی حکومت بنانے کے لیے، اور ہنگ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک اچھا سگنل نہیں ہوتی، وہ یہی شو کرتی ہے کہ ڈیسیجنز لینے میں جو ہے وہ پروسیس سلو ہو جائے گا، پھنس جائے گا معاملہ، اور جس طریقے سے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا، تو جس کا اثر جو ہے اب آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معیشت سے جڑی ایک اور خبر کہ وزارت خزانہ کے جائزے کے مطابق IMF کا جائزہ مشن رواں ماہ کے آخری اگلے ماہ کے شروع میں اسلام آباد کا دورہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ حکومت کی تشکیل وفاقی اور صوبائی سطح پر ہو چکی ہو تب تک۔ IMF کی جانب سے $1.2 ارب کی آخری اور تیسری قسط نومنتخب حکومت کے دوبارہ کام کرنے سے مشروط ہے کہ شروع کرنے سے مشروط ہے، تاہم انتخابات کی شفافیت پر بڑھتے ہوئے سائے غالب ہیں، اور امریکہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور بے ضابطگیوں اور انتخابی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اگر نئی حکومت کی تشکیل کے باعث IMF پروگرام میں تاخیر ہوئی تو پاکستان کو ادائیگیوں کے توازن کے سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ملک دوبارہ ڈیفالٹ کے دہانے پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ جنگ نے سارا کچھ رپورٹ کیا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن نے اب جو الیکشن سے ریلیٹڈ ذرا خبریں ذرا وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو عام انتخابات 2024 میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے متعدد حلقوں پہ امیدواروں کی کامیابی کے حتمی نوٹیفکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ ریٹرننگ افسران نے اسلام آباد سے NA 47 اور 48 یہاں کے حتمی نوٹیفکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں NA 15 وہی ہے جہاں سے نواز شریف صاحب ہارے تھے مانسیرا سے، NA 28، NA 49 اٹک، NA 50 اٹک، NA 55 راولپنڈی، NA 63، NA 65 ان کے نتائج بھی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح PK 73، PK 79، 80، PK 82 ان کے نتائج کے اوپر بھی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں میں ریٹرننگ افسران کو حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا۔ PK 79 سے تیمور سلیم جھگڑا اور PK 82 سے کامران منگش نے نتائج کو چیلنج کر دیا ہے۔ PB 1، PP 11، PP 20، PP 14، PP 16، PP 31، PP 33، PP 59 کے نتائج بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بتانا ضروری ہے کہ نتائج روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو شخص بھی وہاں سے جیتا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ بیسکلی یہ پہلا ایک کام ہوتا ہے کہ جب بھی نتائج کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ اس مقدمے میں یا اس درخواست میں کوئی دیکھے کہ کوئی مواد ہے، تو پھر انیشلی جو ہے وہ سب سے پہلے رزلٹ کو روکا جاتا ہے،
اس کے بعد اس پٹیشن کو یا اس درخواست کو صحیح طرح سنا جاتا ہے اور سننے کے بعد پھر کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہوئے ہوئے امیدوار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو ناکام قرار دے دیا جائے گا. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے کہ جی فی الحال اناؤنس مت کیجیے, فی الحال جو بھی چیلنج کر رہا ہے اس فیصلے کو پہلے اس کی بات سن لیجئے, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ جو ہے کامیاب امیدوار کے حق میں ہی فیصلہ سنا دے. سو یہ چیز جو ہے ذرا کلیئر ہو جائے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز, عطاء اللہ تارڑ سمیت دیگر کی کامیابیوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی. سماعت کے آغاز پر درخواست گزار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہزاد فاروق کے وکیل آفتاب باجوہ نے کہا کہ ہم نے مہارانی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا ہے, جس پہ جسٹس علی باقر نجفی نے ان کو ٹوکا کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو میں کیس نہیں سنوں گا. اعظم نذیر تارڑ نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ادب سے بات کریں, جس پر وکیل نے ان کو جواب دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بات کرنے سے روکنے والے. جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ میں کسی بار کونسل کے نمائندے کے خلاف یہاں بات نہیں سنوں گا. وکیل آفتاب باجوہ انہوں نے عدالت میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا تو درخواست گزار کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ درخواست گزاروں کی شکایت الیکشن کمیشن کو موصول ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس 100 کے قریب شکایات سماعت کے لیے مقرر ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ امیدواروں کی کامیابی کی حتمی نوٹیفکیشن کے بعد الیکشن ٹریبیونل فورم بنتا ہے. ابتدائی سٹیج پر الیکشن کمیشن تمام شکایات کو سن رہا ہے. ابھی جو شکایات آ رہی ہیں گنتی وغیرہ کی ہیں, اس پر فیصلے کر رہے ہیں. وکیل نے عدالت کو کہا کہ الیکشن کمیشن حتمی نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد الیکشن ٹریبیونل کا اعلان کرے گا. صوبائی نشستوں پر فارم 47 جاری کرتے ہوئے RO امیدواروں کو نوٹسز کرنے کا پابند نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی تیاری کے وقت تمام امیدواروں کے ایجنٹ یا کئی خود موجود تھے. ہم عدالت میں ریکارڈ پیش کریں گے جس سے ظاہر ہوگا کہ تمام امیدواروں کے ایجنٹ اور امیدوار وہاں پہ موجود تھے. سلمان اکرم راجہ کے کیس میں RO آفس میں 500 لوگ آمنے سامنے آ گئے تھے, جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلط بیانی مت کریں, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اعظم نذیر تارڑ کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے بعد RO آفس میں ایک ہنگامہ انگیز صورتحال ہوتی ہے. اس وجہ سے الیکشن قوانین میں ترمیم کر کے کچھ قوانین میں تبدیلی کی گئی. ہمیں الیکشن کمیشن کو کچھ عزت دینے کی ضرورت ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اس کے بعد انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی خواجہ آصف, حمزہ شہباز ان کے اور دیگر کی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواستوں پر بھی سماعت ہوئی. جسٹس علی باقر نجفی نے ریحانہ ڈار سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. انہوں نے جج صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے کیونکہ ابھی الیکشن کا پروسیس مکمل ہوا ہے. کیا درخواست گزار پہلے RO کے پاس درخواست دائر کرنے کے لیے پابند نہیں ہے؟ پہلے درخواست دائر کرنے کا فورم الیکشن کمیشن کا ہے. یہ عدالت الیکشن کمیشن کو امیدواروں کی درخواستوں پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دیتی ہے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے مل کر الیکشن کمیشن کے رولز اور قوانین کو مضبوط بنانا ہے. ریحانہ ڈار کے وکیل نے کہا کہ جی ہم ریٹرننگ افسر کے پاس درخواست لے کر گئے ہیں, الیکشن پروسیس مکمل ہوا, اس کے فوری بعد ہم نے متعلقہ فورم پر رجوع کیا. الیکشن کمیشن کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. اب سننے کو مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فارم 48 بھی جاری کر دیا ہے. درخواست گزاروں نے عام انتخابات میں فارم 47 جاری کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا ہے. اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسران نے قانون کے منافی فارم 47 جاری کیا ہے. اس کے علاوہ MQM پاکستان کے رہنماؤں فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, خواجہ اظہار, حفیظ الدین, عامر معین, ارشد بورا کی کامیابی کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ امریکی پارلیمنٹ کے متعدد ارکان نے بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں انتخابی نتائج کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک کہ مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات نہیں ہو جاتی. پاکستانی جمہوریت کی حمایت میں فورن افیئر کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میکوول, رینکنگ ممبر گریگوری میکس سمیت مسلم رکن الہان عمر سمیت متعدد ارکان اسمبلی نے پاکستان میں انتخابی نتائج پر تشویش کا اظہار کیا ہے. تو امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ خبریں ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ چلتا رہا, اور وہ یہ تھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ دنیا نیوز کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس دوران انہوں نے ایک کلیم کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جی کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر نے لیا کے ڈپٹی کمشنر شیخ خالد پرویز کو فون کر کے کہا کہ آزاد امیدوار جیت رہے ہیں, آپ اس کا کچھ کریں. انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. کمشنر نے کہا کہ پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. ان کو دھمکی دی گئی. ڈپٹی کمشنر نے چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ ہاؤس فون کیا اور بتایا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا اور کمشنر کا فون سننے سے انکار کر دیا, اور وہاں پر وہی ہوا کہ آزاد امیدوار پھر جیت گئے. اچھا, ہوا یہ کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا یہ جو کلپ ہے یہ حامد میر صاحب نے شیئر کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے.
تو کافی اس کو ظاہری بات ہے کوریج وغیرہ بھی ملی. حامد میر صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ملینز کے اندر ہے. تو فخر درانی صاحب جو کہ جنگ گروپ سے تعلق ہی رکھتے ہیں, اور ذہن میں رکھیے گا کہ حامد میر صاحب بھی جو ہے وہ جیو اور جنگ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, تو فخر درانی صاحب نے جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر ہی ایکچولی اس کو نگیٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس فیک نیوز کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا اور کسی نے فیکٹ چیک نہیں کیا, کسی نے بھی متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے موقف لینے کی یا ویریفائی کرنے کی زحمت تک نہیں کی. میں نے آج لیا کہ ڈپٹی کمشنر خالد پرویز سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کمشنر نے کہا یا ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ آپ کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ یہ نتائج تبدیل کریں ورنہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. تو میرے پاس ان کا تحریری جواب ہے. انہوں نے بتایا کہ نہ انہیں کوئی کمشنر کے ایسے احکامات آئے, نہ انکوائری ان کو نتائج تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا, بلکہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ شامی صاحب جیسے سینئر صحافی کو پہلے کم از کم ان سے خبر ویریفائی کر لینی چاہیے تھی. حامد میر صاحب نے اس کے بعد فخر درانی صاحب, یہ دونوں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ان کو ایک جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فیکٹ چیک, مجیب الرحمان شامی صاحب اپنی خبر پر قائم ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ڈی سی لیا نے دباؤ کے تحت اپنا بیان تبدیل کیا ہے اور شامی صاحب بوقت ضرورت اپنا دعویٰ سچا ثابت کر سکتے ہیں. بہتر ہوتا کہ آپ شامی صاحب سے بھی بات کر لیتے. فخر درانی صاحب نے اس کے بعد حامد میر صاحب کو ایک جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فیکٹ چیک سر, یہ 4 منٹ پہلے میری ڈی سی لیا سے بات ہوئی ہے اور ان کی اجازت سے اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی انہیں نتائج تبدیل کرنے کا کہا گیا اور نہ کوئی اس حوالے سے دباؤ ہے. خالد پرویز صاحب کے مطابق وہ کبھی نہ شامی صاحب سے ملے ہیں اور نہ کبھی زندگی میں ان سے بات ہوئی ہے. اب کون سچ بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے, وی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا. تو لیکن یہ کنٹروورسی جو ہے کافی حد تک یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہی. دونوں سائڈز کے اوپر جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں, حامد میر صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب, فخر درانی صاحب از اے بریلینٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. تو تینوں جو ہیں وہ اپنی اپنی بات کے اوپر جو ہے اسی طرح قائم ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کل سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک کلپ بڑا چلتا رہا اور اس کو بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے ریلیٹڈ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اسے ری ٹویٹ بھی کیا, پوسٹ بھی کیا کہ جی یہ پی پی 286 سے آزاد امیدوار ہیں جاوید لونڈ. ان کا بیان جو ہے وہ کافی جاری رہا. نیا پاکستان ایک اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی کی طرف ہی ٹلٹڈ ہے, اس نے یہ ٹویٹ کیا. اس ویڈیو پیغام میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زبردستی جتوایا گیا ہے. میرا مخالف امیدوار سردار فرد جو جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے جیتا ہوا تھا, جیتے ہوئے کو ہرانا عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے. آزاد امیدوار جاوید لونڈ کا جعلی مینڈیٹ لینے سے انکار, دھاندلی کی مذمت, پی ٹی آئی امیدوار کو مبارکباد دے دی. اچھا وہ یہ مطلب اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جو ہے جتا دیا گیا ہے لیکن میں نہیں جیتا ہوا, پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے وہ جیتا ہوا ہے. تو میں اس کامیابی کو نہیں ایکسیپٹ کرتا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے وہ ایکچولی اصل کینڈیڈیٹ, اصل ونر ہے میرے حلقے سے. اب ذہن میں رکھیے گا, میں ذرا ایک بات یہ کہہ دوں کہ اس وقت نا ایک نیریٹو وار چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں بڑے غور سے اس کو آبزرو کر رہا ہوں کہ واٹس گوئنگ آن. میں ذرا تفصیل سے اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. اس کے بعد ایکسپوز پروپیگنڈا نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ یہ شخص جاوید اختر لونڈ ہے اور یہ پی پی 286 سے یہ جیتنے والا نہیں ہے, یہ نمبر 3 پر آیا ہے. اس حلقے سے فارم 47 کے مطابق جیتنے والے امیدوار پی ایم ایل این کے صلاح الدین خان کھوسا ہیں. درج ذیل ٹویٹ جس کو 64,000 لائک اور 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے ایک فیک نیوز ہے. اس طرح کے سراسر جھوٹے پروپیگنڈے کو پھیلا کر الیکشن نتائج متنازع کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے. تو یہ جو بندہ تھا یہ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ آیا تھا, فارم 47 کے مطابق یہ تیسرے نمبر پہ آیا تھا, لیکن اس نے ویڈیو پیغام یہ جاری کیا کہ میری جیت کا اعلان کر دیا کہ لیکن میں نہیں جیتا ہوا پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امیدوار, لیکن ایکچولی یہاں سے نون لیگ کا بندہ جیتا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور فیکٹ بھی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے پی ایس 129 یہاں سے یہ الیکشن جیت گئے تھے. یہاں سے اکارڈنگ ٹو آفیشیل ریزلٹس یہ الیکشن جیت گئے تھے, لیکن انہوں نے آج اپنی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی میری سیٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امیدوار جیتا ہے, تو میں اس سیٹ کا حقدار نہیں ہوں, میں یہ سیٹ اپنے پاس نہیں رکھوں گا. Now this is a very big development. اور انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو مجھ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, ہم ان کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں, ہم تحریک انصاف کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں, میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں, میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں وہ سیٹ نہیں لوں گا. اگر انہوں نے ہمیں اڑا دیا ہے تو ہمیں قوم کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. اسی کے اوپر جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ این کیو ایم کی جانب سے بھی ایک جوابی بیان آیا. انہوں نے کہا جی ایکچولی یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ این کیو ایم نے ان کی جیت کو چیلنج کیا ہوا ہے.
تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جانی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے یہ سیٹ جو ہے وہ خالی کر دی ہے. میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں نا، نیریٹو وار چل رہی ہیں آپس میں، تو سارے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ کل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ NA-121 لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار وسیم قادر، جن کا انتخابی نشان وکٹیں تھا، انہوں نے روہیل اصغر صاحب کو جو ہے وہاں پہ شکست دی تھی. کل انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کر کے جو ہے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ابھی جیتے ہیں، صرف مطلب آج ابھی کتنے دن ہوئے ہیں، صرف 4 دن ہوئے ہیں میرے خیال میں، 4 دن ہوئے ہیں ابھی الیکشن ہوئے اور 4 دن کے اندر ہی جو ہے وہ جناب انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مسلم لیگ نون کو جوائن کر رہا ہوں. اور مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک ویڈیو وغیرہ بھی سامنے آ گئی. اب اس ساری چیز کو دیکھنے کے نا 2 طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ آبویسلی لوٹا ہوا ہے یہ بندہ، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک تھا، جو سارا کا سارا اس کو ملا عمران خان کے نام کے اوپر، اس نے اس کو ماری ٹھوکر، ٹھڈا مارا اور اس نے چلا گیا نون لیگ میں. اور مریم نواز نے بھی جو ہے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ماشاءاللہ پوری ایک ویڈیو بنوا لی. اس میں کوئی گریس نہیں، کوئی ڈگنیٹی نہیں کہ یار تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لے کر آیا اور 4 دن کے اندر ہی لوٹا ہو گیا. مطلب کوئی تو بندہ لحاظ کر لیتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی کے اندر یہی شخص جو ہے یہ نون لیگ میں ہوتا تھا اور نون لیگ کا ڈپٹی میئر تھا، اور اس وقت اس کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کروا دیا گیا تھا. اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کہا تھا جی وکٹیں گر گئی، ہم نے مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ وکٹ گرا دی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب پارٹی سوئچ کرنا جو ہے وہ اس کا شیوا رہا ہے. یہ نون لیگ سے پی ٹی آئی سے نون لیگ، حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وہ یہ پلٹا مار جاتا ہے. تو بلکہ مجھے پتہ لگا کہ کل اس کے اپنے حلقے کے اندر، اس شخص کے حلقے کے اندر بھی جو ہے وہ کافی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوا تھا، احتجاج وغیرہ ان کے خلاف جو ہے کافی ہوا. بتایا جاتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز سے اختلافات اور تلخ کلامی کے بعد جو ہے یہ نون لیگ چھوڑ گئے تھے، اور اب مریم نواز گروپ کی وجہ سے جو ہے نون لیگ میں ان کی دوبارہ انٹری ہو گئی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ بلکہ ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی کافی چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ہر صورت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہوں گا، لیکن صرف 4 دن انہوں نے لگایا اور 4 دن کے اندر جو ہے دوسری طرف چلے گئے. اس کے علاوہ جہاں پہ لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ بیسکلی کل مہر بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بیسکلی وسعت اللہ خان صاحب کالم لکھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈان کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں، ویری رسپیکٹیبل جرنلسٹ. تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ووٹ کو نہ صحیح خود کو ہی عزت دو. انہوں نے یہ کالم کا عنوان یہ تھا. تو وسعت اللہ خان صاحب نے پورا کالم لکھا، تو مہر بخاری صاحبہ نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ وسعت اللہ نے کیا خوب کہا کہ ووٹ کو نہ صحیح خود کو ہی عزت دو. تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے مہر بخاری اور مبشر لقمان کی ملک ریاض کے حوالے سے انٹرویو کے دوران کی تصویر لگا کر لکھا کہ صحیح کہا ہے. یہ انہوں نے لکھا. اس ٹویٹ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ جو ٹویٹ تھا، اس کو مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ نے ری ٹویٹ بھی کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مہر بخاری کی ایک اور ٹویٹ کو شیئر کیا گیا جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی پرانی تصویر لگائی گئی تھی جب مشرف دور کے اندر جو ہے ان کو اٹھایا گیا تھا اور ان کے بال شال وغیرہ جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تھے. اور انہوں نے مہر بخاری صاحبہ نے لکھا کہ جی معاف کرنا رانا جی، کاش کچھ سیکھ لیا ہوتا تو آج حلقے میں اتنا رسوا نہ ہوتے. بعد میں لیکن یہ ٹویٹ جو ہے یہ مہر بخاری کے اکاؤنٹ کے اوپر موجود نہیں تھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ اب جو اسکرین شاٹ تھا یہ فیک تھا یا مہر بخاری نے ٹویٹ کی اور پھر ڈیلیٹ کر دی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. تو مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک دوبارہ ٹویٹ کی گئی کہ مہر بخاری ہیز کلائمڈ 1 step up in her journal career. Congrats for going up in gutter journalism. یہ مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. شہزاد اقبال صاحب جو ایک اور جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں جیو سے، انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب just said in our show that account alleging Jio is not his account and it's a fake account. But check below that Muslim League Nawaz is reposting his so-called fake account. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اسی اکاؤنٹ سے پھر دوبارہ ٹویٹ ہوا کہ for your information this is the account of President Punjab's office, not his official one, but it still doesn't deny the fact that media house you have been praising wildly has been the major promoter of sensationalism. تو مسلم لیگ نون کے ایک اور اکاؤنٹ سے پھر مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک اور ٹویٹ کیا گیا کہ میڈیا میں موجود باقیات عمرانی کا اگر بس چلتا تو یہ ساری کی ساری سیٹیں عمران نیازی کی جھولی میں ڈال چکے ہوتے، مگر اب یہ مخصوص ٹولہ صرف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انتخابات کو متنازع بنانے اور اپنی ریٹنگ کی خاطر بے بنیاد نتائج اور ان پر تبصروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے.
تو ایک اور رانا ثناءاللہ کے اسی اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا کہ سو یس under the wealthy patrons, financial backed media is once again active to save 190 million pounds. But let's not forget that their pockets run deeper than their principles. While they save millions, they often sacrifice journalistic integrity on the altar of sensationalism and bias. تو یہ جناب انہوں نے یہ جرنلسٹ کے حوالے سے بھی جو اٹیکس ہو رہے ہیں. اچھا میں ایک بات میں بتا دوں کہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے آبزرو کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اب یہ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ جناب دھاندلی کوئی نہیں ہوئی, اور یہ میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ صرف اور صرف اہم بلا وجہ جو ہے وہ سینسیشنلزم پھیلانے کے لیے اور افراتفری پھیلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان لوگوں کو فیڈ کر رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے کہنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس دوران جو ہے پھر اس کے بعد اینکر پرسنز اور ان کے, اچھا میں ہمیشہ بات آپ سے کہتا رہا ہوں کہ لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوتے تھے, لونڈے لپاڑے نون لیگ کے پاس بھی ہیں. اور میں پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو شرلی دے کے جو ہے وہ کہا گیا کہ چلو یہ تیز ہو جاؤ سارے, اور اس کے بعد یہ جو ہے اینکروں کے اوپر بھی اٹیکس کر رہے ہیں, میڈیا ہاؤسز پہ بھی اٹیکس کر رہے ہیں. اور مطلب وہ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, اور ہم لوگ تو بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن جیتے ہیں, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. ظاہری بات ہے اب آپ نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ آپ کی اتنی مٹی پلید ہوئی ہے پچھلے 3-4 دن کے اندر ان الیکشنز کو لے کے کہ اب آپ نے کوئی نہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک پرانا طریقہ, یہ پاکستان تحریک انصاف بھی کیا کرتی تھی. میں یہ ذرا کلیئر کر دوں, یہ نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں کو یہ دیکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی دیکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے بعد جب دلیل نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ اینکروں کے یا صحافیوں کے جو ہے وہ کیریکٹر کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پرانا فارمولا ہے, کوئی نئی چیز لے کر آئے مارکیٹ میں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, آپ صرف اور صرف خود اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو گندا کر رہے ہیں, آپ اپنی پارٹی کا امیج خراب کر رہے ہیں. آپ کے پارٹی کے اندر بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, اور میں پوری طرح یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے میں جانتا ہوں ان لوگوں کو, وہ کبھی بھی اس قسم کی گھٹیا کیمپینز کو سپورٹ نہیں کرے گے. آپ یہ جتنے لونڈے لپاڑے جو دیسی ہیں اور جو ولیتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ولیتی لونڈے لپاڑے ہیں, تو مسلم لیگ نون کے پاس بھی ولیتی لونڈے لپاڑے ہیں. ان میں سے کئی جو ہیں وہ ایکچولی میاں صاحب کے ساتھ لنڈن سے یہاں تشریف بھی لے کر آئے ہوئے. تو بہیو یور سیلف, ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنی مرضی گالیاں بک لیں, آپ جو مرضی کر لیں, بٹ یو کی ناٹ نگیٹ دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, یہ میں بڑا کلیئر کٹ کہہ دوں 2024 کے یہ الیکشنز انتہائی کنٹروورشل ہے. دھاندلی کی نئی مثالیں اس کے اندر قائم ہوئی ہیں. آپ کے کچھ لوگ جینونلی جیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے جتوائے گئے ہیں. لیٹ می میک دس ویری کلیئر, اینڈ آف آل دا پیپل, میرے ساتھ متھا لڑانا ہے اس بات کے اوپر, کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جب انہوں نے غلطی کی ہے تو میں نے ٹھوک بجا کے ان کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے, اور میں آج بھی اپنے اس ہر موقف پہ قائم ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا, عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ میں نے جو بات ماضی میں کی ہوئی ہے, میں اپنی بات پہ اسی طرح قائم ہوں. آج آپ غلطی کریں گے, میں اسی طرح پن پوائنٹ کروں گا اور اپنی بات پہ قائم رہوں گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نون لیگ کی جانب سے کس کو یہ بیٹھ کے انسٹرکشنز دی گئی ہیں, کس نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ لو جی آپ صحافیوں کے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اس کا صرف اور صرف آپ لوگوں کو نقصان ہی ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.